جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ تو ہماری پالیسی اس سلسلہ میں بالکل کربلا والی ہے۔ ہم سرکاری خطبہ نہیں دیں گے، ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں گے۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، میں کلمہ حق بولنے لگوں اور وہ تلوار رکھ لے تو فرمایا چلنے سے پہلے پہلے میں بول کے ہی رہوں گا۔ یعنی یہاں تو پہنچ چکی ہے لیکن ابھی بول تو سکتا ہوں، پوری گردن کٹنے سے پہلے میں بول جاؤں گا۔ تو ہم اس درس نظامی کے وارث ہیں اور اس راہ حریت کے سپاہی ہیں، اور ہم حضرت امام احمد رضا بریلوی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام فضلہ خیر آبادی اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے فیض کے اللہ کے فضل سے علمبردار ہیں۔ زبان کٹ تو سکتی ہے مگر حق بولنے سے رک نہیں سکتی، لہذا ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل کے بکے ہوئے سرکاری مولویوں کو اور اس کے چیئرمین کو پیغام ہے کہ حکمرانوں کے بوٹ چاٹنے والوں، کل تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تم آج مسجد و محراب اور ممبر اور مدرسہ کی حریت پر جو پابندیاں لگانے والے ان کے تم مالاکار بن رہے ہو۔ انشاءاللہ آخری سانس تک ہم دین، قرآن، سنت کے مقابلے میں کسی پابندی کو برداشت نہیں کریں گے، اور امید ہے، یقین ہے دین غالب آئے گا۔ اور اللہ کے فضل سے یہ خطبے منظور ہوئے تھے، پہلے بھی اسلام آباد میں رائج بھی ہوئے تھے، مگر جو سرکار خطبے دلوانے والی تھی وہ سرکار خود ہی گر گئی تھی۔ تو عمران خان کو بھی سوچ لینا چاہیے، اس کی کرسی کی ٹانگیں تو پہلے ہی کانپ رہی ہیں۔ اور میں یہ بار بار کئی سالوں سے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ جس حکمران کی کرسی بھی منبر و محراب سے ٹکراتی ہے وہ پاش پاش ہو جاتی ہے، وہ بھٹو ہو یا ضیاء الحق ہو، وہ جو کچھ ہو۔ تو اس بنیاد پر آج اس موقع پر ہم اپنی طرف سے نظریاتی کونسل کو اور حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس غلامی کو اختیار نہیں کریں گے۔ پہلے ہی یعنی ہم نے تو اس لیے ہی شروع سے لے کر آج تک کوئی بھی حکومت ہو، ہم نے وہ جو وزارت اوقاف سارے مدارس کو ایڈ دیتی ہے کہ اتنے اسٹوڈنٹ ہیں تو اتنی ایڈ، اللہ کا فضل ہے ہم نے اس ایڈ کا بھی آج تک ایک پیسہ تک بھی وصول نہیں کیا، کہ اگر ایک پیسہ پھر بند ہو تو پھر اب دوسرا پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو اللہ کا فضل ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے رستے بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا اس نے کبھی خیال ہی نہ کیا ہو۔ تو اس بنیاد پر آج یہ پیغام بھی ہے حکومت کے لیے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رمضان کے شروع میں گرفتار کیا گیا تھا، ایک بہت بڑی تعداد اب بھی پابند سلاسل ہے، اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور جو رہا ہوتے ہیں ان کو پھر گرفتار کیا جا رہا۔ جس تنظیم کی طرف سے کال تھی اس کے علاوہ تنظیمات کے ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام کے کتنے دوست ہیں، وہ کچھ رہا ہوئے، کچھ پھر گرفتار ہوئے۔ صاحبزادہ محمد عمر صاحب منہالہ والے اور ان کے 5-6 ساتھی ابھی تک، یعنی ان کو جنہیں خبر ہی نہیں تھی ان کو بڑی بڑی بھیانک ایف آئی آروں کے اندر نامزد کر کے
یہ حکومت پورا یزیدیت کا ثبوت دے رہی ہے. کتنے لوگ شہید کر دیے. آخر یہ سارے جس نے بھی دعوت دی تھی کال دی تھی مگر وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر نکلے تھے. وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے نکلے تھے اور ان کو ایک طرف سے گولیوں سے چھلنی کیا گیا اور پھر دوسری طرف اتنی بڑی تعداد کو ابھی تک رہا ہی نہیں کیا جا رہا. اس افتتاح کے موقع پر ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان تمام اسیران کو فی الفور رہا کیا جائے اور جن لوگوں نے شہید کیا ہے کارکنوں کو ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے اور سنی خون رائیگاں نہ جانے دیا جائے. جس مقصد کے لیے وہ خون ان دینے والوں نے اپنا پیش کیا اس مقصد کو مکمل کیا جائے. آج کے اس افتتاح کے موقع پر ضمناً علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا گیا. میں بھی وہ پہلے بارہا پڑھتا رہا لیکن ایک دن مجھے سوچ آئی تو میں نے پھر وہ شعر اس کا ایک مصرع پڑھنے سے پھر توبہ کر لی. عمل سے زندگی بنتی ہے یہ جنت بھی جہنم بھی. یہ جو اگلا مصرع ہے نا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو یہ حدیث کے خلاف ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں تو صرف نوری ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے دل کی تختی پر پہلے دن کفر کی کوئی تحریر نہیں ہوتی. ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی. تبدیلی فطرت میں بگاڑ ہوتا ہے تو مجوسی بنتا ہے نصرانی بنتا ہے بدعقیدہ بنتا ہے. اللہ کسی کو سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا. رب ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے خواہ کٹیا میں پیدا ہو یا کاشانے میں پیدا ہو. اس واسطے اس شعر کے اندر تعویل سے ہی اس کو پڑھا جا سکتا ہے یا پھر اس کو تبدیل کرنا پڑے گا چونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ اس میں معین کر دیا کہ فطرت میں تو یہ نوری ہے فطرت میں ناری نہیں ہے. ناری بنتا ہے تو جب فطرت میں بگاڑ آتا ہے تو پھر ناری بنتا ہے ویسے ناری نہیں بنتا. اگر فطرت کی حفاظت کی جائے تو وہ بالغ ہوتے ہی ولی بھی ہوتا ہے وہ غوث قطب بن جاتا ہے. اگر اس کی فطرت کی حفاظت کی جائے اور فطرت کو تبدیل نہ کیا جائے بد عقیدہ اساتذہ یا والدین یا دوستوں کی وجہ سے فطرت میں بگاڑ آتا ہے. ورنہ رب جس فطرت پہ پیدا کرتا ہے وہ فطرت اسلام ہے اور اسی پر آگے انسان کو ترقی ملتی ہے. یہ چند ضروری باتیں آج کے افتتاح کے لحاظ سے تھیں. ابھی ہم سال بھر کے جس طرح حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک آپ نے پڑھ کے ایک عزم کیا. ابھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے بھی اس سال بھر کے سفر اور زندگی بھر کے سفر کے لیے ہم کھڑے ہو کر عہد کریں گے. میرے ساتھ مل کر نعروں کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اہل سنت کی ضیاء چھایا چھایا دین چھایا 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 دین چھایا 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 دین چھایا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق یا